رات کو سب کے سونے کے بعد آریان عرشیا کے کمرے میں دبے پاؤں داخل ہوا۔ وہ اپنے بیڈ پر پھیل کر سو رہی تھی۔ کنورٹر آدھا بیڈ پر اس کے پیروں پر تھا، آدھا زمین پر۔ آریان نے دروازہ لاک کیا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور بغور اس کو دیکھنے لگا جو ڈھیلے ڈالی ٹراؤزر پر لمبی ٹی شرٹ پہنے بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے گال پر کس کی، پھر دوسرے گال پر، مگر عرشیا ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اب اس نے عرشیا کے چھوٹے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اپنی پیاس بجھانے لگا۔ 2 منٹ بعد ہی عرشیا نیند میں بے چین ہوئی۔ اس کو نیند میں کسی کا لمس محسوس ہوا اور سانس رکتے ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے ایک دم آنکھ کھول کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ سونے لگی۔ آریان جو اس کے کسمسانے پر فوراً دور ہو کر بیڈ کے نیچے ہو گیا تھا، اس کے سوتے ہی بیڈ کے اوپر آیا۔ اب اس کا نشانہ اس کے لمبے سفید گردن تھی۔ لیمپ آف کر کے اس کی گردن پر جھک گیا۔ عرشیا کی خوشبو ایسے مدہوش کر رہی تھی، وہ سب کچھ بھولتا جا رہا تھا کہ وہ اس کو ڈرانے اور اپنا بدلہ لینے آیا تھا۔ اسے تو بس یہی یاد تھا کہ اس کی باہوں میں اس کی چرئی بیوی اس کی جائز ملکیت ہے۔ عرشیا کی چیخ پر وہ ہوش میں آ کر اس سے دور ہوا اور کھڑکی سے کود کر باہر نکلا۔ جلدی سے گھوم کر اس کے روم میں آیا۔ اندر آتے ہی وہ عرشیا سے ٹکرائی اور اسے مضبوطی سے پکڑ جو بھاگ کر کمرے سے نکلنے والی تھی۔ کیا ہوا عرشی جان؟ اس نے لائٹ آن کی۔ وہ کمرے میں کوئی ہے؟ اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ کوئی نہیں ہے، دیکھو یہاں آؤ۔ اسے لیے بیڈ پر بیٹھا اور جگ سے پانی نکال کر پلایا۔ پانی پی کر اسے کچھ سکون ہوا۔ یہاں کوئی تھا آریان، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے مجھے چھوا اور پیار بھی کیا، کہ کوئی بھوت تو نہیں؟ اس نے پھر سے آریان کے سینے میں منہ چھپایا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ آریان کو تھوڑا افسوس ہوا، زیادہ ہی ڈرا دیا بیچاری کو۔ نہیں یار، کچھ نہیں ہے، یہاں تمہارا وہم ہے۔ آریان اسے باہوں میں بھر دیا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں نے مما کے پاس جا کر سونا ہے، تم مجھے وہاں چھوڑو۔ او تیری، یہ کیا ہوگا اس کا سارا پلان خراب ہو جائے گا۔ اچھا ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اوپر اٹھایا۔ بتاؤ چچی جان، اور چچا جان کو کیا بتاؤ گے کہ اس بھوت نے تمہیں چھوا اور پیار کیا؟ اس نے شرم سے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا بتاؤ گی؟ وہ لوگ پریشان ہو گئے اس وقت۔ پھر میں کیا کروں؟ تم سونے کی کوشش کرو، میں پاس بیٹھا ہوں، تم سو جاؤ گے تب چلا جاؤں گا۔ اس نے عرشیا کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور خود پاس بیٹھ گیا۔ نہیں، وہ پھر آ جائے گا، تم یہاں ہی سو جاؤ پلیز۔ آریان اس کا ہاتھ پکڑ کر منت سے بولے۔ یہاں نہیں یار، اچھا نہیں لگتا۔ آریان کا دل خوشی سے سینے میں اچھل کود کر رہا تھا، مگر منہ پر شرافت سجائے انکار کر رہا تھا۔ کیا اچھا نہیں لگتا؟ تم میرے شوہر ہو، کوئی غیر نہیں، تم بس یہاں سو رہی ہو، اس نے ضد سے بولا۔ اس نے ضد سے بولا۔ چلو آؤ۔ آریان بیڈ پر لیٹ کر اس کو اپنی باہوں میں لیا اور لیمپ آف کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی کمر سہلانے لگا۔ آریان عرشی نے سرگوشی میں کہا۔ کچھ نہیں کر رہا یار، سو جاؤ اب۔ اس کی پیشانی چوم کر اس نے خود بھی آنکھیں موندیں۔ کچھ دیر بعد عرشیا بھی سو گئی۔ صبح کسی کے بھی اٹھنے سے پہلے آریان اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ عرشیا سو رہی تھی۔ وہ شاپنگ مال میں انٹر ہونے ہی والی تھی جب اس نے ایک ساتھ 4-5 گاڑیوں کو گزرتے دیکھا، جس میں سے 2 میں اسلحے کے ساتھ گارڈز تھے، شاید کوئی سیاسی شخصیات۔ وہ سر جھٹک کر اندر بڑھ گئی۔ شیرخان، گاڑی کہیں بھیڑ سے دور رکواؤ۔ جی چھوٹے خان۔ زیغم نے بلیک شلوار سوٹ پر فان کلر کا واز کوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے کوٹ اتارا اور بلیک ماسک لگا کر باہر نکلا۔ سب ملازم اس کو مال کے اندر جاتا دیکھ رہے تھے، جس کے ہر انداز سے بے قراری جھلک رہی تھی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ ڈریسز چیک کرتی علیزہ چونکی تھی۔ حیران نظروں سے دیکھتی وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی، تم یہاں؟ وہ ایسے ماسک میں بھی پہچان گئی۔ ان کا تعلق اجنبیت سے شروع ہو کر آپ سے تم تک جا پہنچا۔ ختم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ارادہ تو کسی ضروری کام سے جانے کا تھا، مگر تمہیں یہاں آتے دیکھ کر اپنے قدموں کو روک نہ سکا۔ آج اس کو 2 ہفتے ہو چکے تھے علیزہ کو دیکھے۔ اس نے بابا جان کے حکم پر وہ حویلی گیا تھا، جب سے ہی شبیر علی خان نے ایسے اپنے کاموں میں الجھایا تھا کہ اسے ایک پل کی فرصت نہیں مل سکی تھی۔ آج بھی وہ منسٹر اور
اعلیٰ افسران کے ساتھ ضروری میٹنگ تھی، مگر جہاں علیزے کو دیکھا فوراً سے اس کے پیچھے آیا، اپنے باپ کا ہر کام ہر حکم بھول گیا۔ 2 ہفتے بعد اسے دیکھ کر یہ وہی جانتا تھا کیسے یہ دن اس کو بنا دیکھے بنا ملے گزارے ہیں۔ اس کے چہرے کو روشن کرتی مسکراہٹ اسے سخت زہر لگی۔ میرا آپ سے کیا تعلق؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی ڈریس واپس رکھی اور سرد لہجے میں کہا، بہت گہرا تعلق ہے، میرے دل کے تار تمہارے دل کے تاروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ جب جب تم مجھے یاد کرتی ہو، سوچتی ہو، میرے متعلق کچھ کہتی ہو، مجھے ازد و دھابڑ ہو جاتی ہے۔ بیوقوف، میرا قطع دماغ خراب نہیں ہوا ہے کہ آپ کے متعلق فضولیات سوچتی رہوں۔ وہ دبے دبے لہجے میں بولتے ہوئے پلٹی اور کاؤنٹر کے پاس جا کر لیے گئے سوٹ کی پیمنٹ کرنے لگی۔ زیغم نے اس کو روکا، شیرحان کو اشارہ کیا، آج تم میرے ساتھ ضرور چل رہی ہو۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے شاپ سے باہر آیا۔ وہ ٹھہر کر اسے گھورتے ہوئے غصے سے بولی، ہوش میں تو ہیں اب؟ یقیناً، اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، ورنہ اس کی گہری نظریں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے جارحانہ عزائم پر وہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، ورنہ کیا؟ ورنہ میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ بھی لے جا سکتا ہوں۔ اس نے بڑھ کر اس کا بازو اپنے شکنجے میں کیا۔ وہ سن کھڑے رہ کہ اس کی نظر چاروں طرف آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگی، جو انہیں میاں بیوی سمجھ کر شریر نظر سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی پیشانی غرق آلود ہوگی۔ وہ جھٹکے سے بازو چھڑوا کے پیچھے ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، لیکن تم میرا بازو نہیں پکڑو گے۔ اس کے کنفیوز انداز پر وہ ہنس دیا۔ ایز یو وش میڈم۔ وہ دونوں مال سے ایک ساتھ باہر آئے۔ ایسے اسے لیے دور کھڑی گاڑی کی طرف لایا۔ ماسک میں ہونے کی وجہ سے کسی نے اسے نہیں پہچانا تھا۔ فارم ہاؤس میں داخل ہوئے تھے۔ شیرحان، آج جشن کا دن ہے، تمہارے خان کے خانم ہمارے غریب بہانے پر آئے ہیں۔ اس نے محبت پاش نظروں سے علیزے کی طرف دیکھتے ہوئے شیرحان سے کہا، اور شیرحان ہاتھ باندھے سر جھکائے مدب کھڑا اس پر بات سن رہا تھا۔ علیزے بیزار سی وہاں چپ چاپ کھڑی لان کی خوبصورتی دیکھ رہی تھی۔ دونوں طرف سرسبز گھاس، بیچ میں اندر جانے کا راستہ بنا تھا۔ اونچے اونچے پیڑ، ایک طرف وائٹ کلر کا مور جس کی چونچ سے پانی نکل کر فوارے میں جا رہا تھا۔ لان میں 4 وائٹ مور ادھر ادھر آزادانہ گھوم رہے تھے۔ ان سب سے مل کر علیزے کا خراب موڈ ٹھیک کر دیا اور خود بخود اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ جانم سب تمہارا ہی ہے۔ زیغم خان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس نے غصے سے پلٹ کے دیکھا، مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ چلو آؤ اندر چلے۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف بڑھا۔ زیغم خان کے کہنے پر ملازموں نے سب تیاری پہلے ہی کر لی تھی۔ اسے لیے ڈائننگ روم میں لایا۔ زیغم خان نے پہلے اس کے لیے چیئر کھسکائی، اس کے بیٹھنے کے بعد خود بیٹھا۔ اس نے ایک نظر ڈائننگ ٹیبل پر ڈالی۔ سب ڈشز اس کی پسند کی تھی۔ وہ علیزے کے چہرے پر تغیر کے رنگوں سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا، میں تمہاری حیرانی دور کر دیتا ہوں، مجھے تمہاری پل پل کی خبر ہوتی ہے، مجھے تمہاری کوئی فضول بکواس نہیں سنی۔ علیزے نے بنا ملازموں کا خیال کیے تلخ لہجے میں کہا، او مائی لیڈی، غصہ نہیں کھانا کھاؤ۔ زیغم خان نے مسکراتے ہوئے اسے کسی بچے کی طرح پچکارا۔ ملازم حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ چھوٹی سی غلطی پر لوگوں کی درگت بنانے والا زیغم جارحان اس لڑکی کی بدتمیزی کے جواب میں مسکرا رہا تھا۔ تم چاہتی ہو میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں تمہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے شرارت سے پوچھا، اور ایک چیز اسے خود پیش کر رہا تھا، تو اسے ناچار اس کا ساتھ دینا پڑا۔ اس کے چہرے سے ناگواری اور زبردستی آنے کا حال آیا تھا۔ بیزارگی سے ارد گرد دیکھتی، جیسے وہ اس کے حکم کی منتظر تھی کہ کب وہ اشارہ کرے اور کب وہ دوڑ لگائے۔ جب تک کافی آتی ہے تب تک ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد وہ اس کا موڈ بحال کرنے، اسے متوجہ کرنے کے لیے بولا تھا، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ دانت پیستے ہوئے گھر آئی تھی۔ اس کے بگڑے تیوروں سے قطع نظر وہ شوخی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، بات تو تمہیں ہر صورت کرنی ہوگی، کیونکہ مجھے گونگے لوگ اچھے نہیں لگتے، اور اس ٹیبل پر دونوں لوگ الحمدللہ بول سکتے ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، میں اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر کب بھیجوں؟ وہ اتنے نارملی انداز میں کہہ رہا تھا جیسے پہلے کبھی ان میں کمٹمنٹ رہی ہو۔ ہرگز نہیں، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتی، شادی تو دور کی بات ہے۔ اس نے اپنے اندر کا زہر اگلا تھا۔ ویسے ہونے والی مزاجی خدا کے متعلق اس قسم کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ اس کی صحت پر جیسے اس کے الفاظ کو کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ شٹ اپ، مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔
اس کا چہرہ غصے سے سلگ رہا تھا، دل میں جیسے آگ سے لگ گئی تھی۔ پھر وہی فضول بات، اگر کوئی اپنی چاہت کا اظہار کر تو جواباً یا تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے یا پھر ویسا ہی خوبصورت جواب دینا چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھے میں پٹکا کر رازدارانہ آگے کی طرف جھکتے ہوئے شرارت سے بولا۔ آج وہ اتنا خوش تھا کہ اگر علیزے اس کی جان بھی لے لیتی تو وہ اف تک نہیں کرتا۔ وہ گارڈ، اس نے عاجز آ کر جیسے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ اس ڈھیٹ انسان کو کسی بات کا صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ ارادہ تو میرا یہی تھا کہ تمہاری ان مہروتی حسین نازک ہاتھوں میں کافی منگوا کر بیتا، مگر اب میں آج خود تمہیں بنا کر دوں گا اور تمہیں پینی ہوگی۔ وہ بڑے تحکم بڑے لہجے میں اس پر جتا رہا تھا کہ وہ کافی پیے بغیر یہاں سے ہرگز نہیں جا سکتی۔ وہ مسلسل اس سے کھا جانے والی نفرت انگیز نظروں سے گور رہی تھی۔ میں نے ایک بار پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ تمہاری آنکھیں بے حد حسین، اگر یہ پیار سے دیکھیں تو۔ اس کے شریر لہجے پر نچلا لب دانتوں تلے دباتے رخ موڑ کر گلاس وال سے باہر لان کا منظر کو تکنے لگی۔ اس وقت کو کوسنے لگی جب اکیلے گھر سے نکلنے کا قصد کیا تھا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ اس کے جبرن اور زبردستی کے انداز نے اسے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد ہی بولنے پر مجبور کر ڈالا۔ ہاتھ سے تپے ہوئے لہجے میں اس نے پوچھا تھا، صرف تمہیں؟ اس کی گہری گرم نظریں اور لفظوں پر اس کا چہرہ دہک اٹھا۔ بیوقوف، مجھے اس قسم کی فضول باتیں قطعی پسند نہیں، وہ بامشکل غصہ ضبط کر کے بولی تھی۔ لیکن مجھے پسند ہے اور میں تمہاری پسند ناپسند کا پابند نہیں ہوں۔ بڑے دل جلانے والے انداز میں اس نے اپنے محسوس تحکمانہ لہجے میں کہا تھا۔ مسٹریس زیگم جارحن، جو خواب تم دیکھ رہے ہو وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ بہتر ہے اب بھی اس فضول خیال کو چھوڑ دو۔ سرابوں کے پیچھے بھاگنے سے سوائے ملال اور دل گرفتہ مایوسی کی کچھ ہاتھ نہیں آیا کرتا۔ وہ زہریلے لہجے میں تلخی سے گویا ہوئی ملازمہ کافی رکھ کر چلی گئی۔ وہ میرا معاملہ ہے، میں اسے کس طرح ہینڈل کرتا ہوں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ اس نے کافی میں کریم ملاتے ہوئے اس کے سورج چہرے کو بغور دیکھا اور پھر کپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے مسکرا کر بولا، لیجیے میڈم، کافی تیار ہے، زندگی میں پہلی بار بنانے کی زحمت کی ہے، وہ بھی آپ کے لیے۔ میں کافی نہیں پیتی، اس نے ہٹ درمی سے سخت لہجے میں انکار کیا۔ اوہو، اب میں نے بنا دی، آپ کو ہر صورت پینی ہوگی۔ گھر بھی تو جانا ہے۔ اس نے باہر اترتے اندھیروں پر اس کی نظر کرائی تو اسے وقت کے بہت تیزی سے گزرنے کا احساس ہوا اور اس کی آنکھوں میں جیت کا تیرتا نشہ صاف نظر آیا، جس سے وہ بے حد خوش ہو رہا ہو، اسے مجبور بے بس دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ میں نہیں پیوں گی، اس کے قطع انداز میں نفی میں سر ہلایا تھا۔ اسے بھی ضد ہو گئے تھے اور اس کا پیش کیا ہوا نازک کانچ کا خوبصورت کپ فرش پر دے مارا۔ اس کے ساتھ تیزی کے ساتھ وہ بیرونی دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ زیگم خان تو اس کی ری ایکشن پر ششدر رہ گیا، اس کے شدید رد عمل پر۔ ہوش میں آتے ہی زیگم خان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے چوڑے سینے سے آ کر ٹکرائی۔ ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو سختی سے جگڑے، دوسرے سے اس کا جبڑا پکڑ اس کے منہ پر داڑا۔ کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو؟ میں اپنی محبت میں کچھ نہیں کہہ رہا تو سر پر ہی چڑھی جا رہی ہو۔ زیگم جارحان ہوں میں، 2 منٹ میں تمہاری اکڑ اور غرور کو مٹی میں ملا دوں۔ اس کے منہ پر غصے سے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ وہ علیزے تو سانس ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ سب چند پل میں ہوا، وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی۔ اب زیگم خان کو دیکھ رہی تھی جو غصے سے سرنگار آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، جس کی پکڑ میں اتنی سختی اور جنون تھا کہ علیزے کو اپنی کمر اور منہ پر جلن سے محسوس ہونے لگی۔ زیگم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ 2 قدم دور ہوئی، اب خاموش کھڑی اپنا سانس درست کر رہی تھی۔ زیگم ایک ہاتھ سے ماتھے کو پکڑنے خود کو کنٹرول کر رہا تھا، وہی ہاتھ بالوں میں پھیرا اور دونوں ہاتھ منہ پر پھیر کر اپنے غصے کو بلکہ ختم کر کے اس کی طرف پلٹا، جو لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ سرخ آنکھیں پانیوں سے بڑی تھیں، دونوں گالوں پر اس کی پکڑ کی وجہ سے سرخ نشان تھے۔ اس کا دل دکھ سے بڑھ گیا، اپنی متاع جان کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے وہ۔ سوری علیزے، آئی ایم سوری۔ وہ اس کی طرف بڑھ ہی رہا تھا جب علیزے اس سے ڈر کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے رد عمل نے زیگم جارحان کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کو بہت واضح کر دیا تھا۔ جب تک وہ باہر آیا، وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے جا چکی تھی۔ زیگم کا ملازم اس کی کار اور شاپنگ بیگ پہلے ہی لے آیا تھا۔ اس کی اتنی شدید نفرت کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ تھا، وہ اسے اب پتہ کرنا چاہتا تھا۔ آج کی ہونے والی ذلت، جب اس کی حرکت پر زیگم جارحان کا ری ایکشن سب اس کے دل پر رقم ہو چکی تھی۔ بڑے غصے میں ہو
بڑے غصے میں ہو؟ کیا ہوا؟ احتشام بھائی سے ملاقات تو نہیں تھی؟ شفا نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ شفا آئی ایم ویری اپسیٹ، وہ اضطراری کیفیت میں انگلیوں سے ہاتھ کو مسلتے ہوئے سرد لہجے میں بولی۔ اس کا سہل لہجہ اسے اجنبی پرایا سا۔ کیا بات ہے آپی، کوئی ٹینشن ہے تو مجھے بتائیے۔ کچھ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ جبراً مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا آپی، آپ میری چیزیں لائی ہیں جو میں نے منگوائی تھی؟ ہاں گاڑی میں ہے، یہ لو چابیاں، جا کر لے آؤ۔ بڑا زبردست پرفیوم لگایا ہے، کہاں سے لیا؟ اس نے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا تو علیزہ کو یاد آیا کہ زیغمہان نے اس کے کتنا قریب آیا تھا۔ اب اس کے وجود سے پھوٹتی وہ خوشبو اس کے قرب کا ہی نتیجہ تھا۔ اس کی خوشبو سے وحشت ہونے لگی۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، جا کر گاڑی سے اپنا سامان لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تحریم لندن سے اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس آ گئی تھی، جس کی وجہ سے آج کافی دن بعد نصرت جہاں مامی کی امی آئی ہوئی تھی اور آتے ہی اپنا پسندیدہ کام یعنی علیزہ کی برائی میں مصروف تھی۔ اس ہی وجہ سے علیزہ آج روم سے باہر کام ہی نکل رہی تھی۔ کچھ اس لڑکی سے بھی کام کروایا کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ صبح اٹھی یونیورسٹی دوڑ گئی، شام کو آئی، کھایا پیا سو گئی۔ انہوں نے منہ بنایا۔ اماں جان، پڑھائی بہت مشکل ہوتی ہے، بہت محنت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر کام ہی کتنا ہوتا ہے۔ سارا کام تو نوری کام والی کرتی ہے، اور تحریم سے بھی میں کوئی کام نہیں کرواتی تھی۔ علیزہ بھی ہماری بیٹی ہی ہے۔ تم سب کی آنکھوں پر اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ہائے، نہ جانے تم لوگ کب اس کی محبت کے سہر سے نکل کر جینا سیکھو گے۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ سے بڑی تھی۔ شفا نے مانحیس نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ سمجھ کر مسکرا دی۔ اب ان کی یہ بیٹی کوئی نہ کوئی شرارت کرنے والی ہے، اور وہ خود بھی یہی چاہتی تھی۔ ٹاپک چینج ہو جائے اب، کیونکہ اسکندر احمد بھی ان کے بیچ آ کر بیٹھ گئے تھے، اور ان کے سامنے علیزہ کی برائی کرنا طوفان کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ نانو، آپ کا کب تک گاؤں جانے کا ارادہ ہے؟ شفا نے ان کے قریب کھسکتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ بری لگ رہی ہوں میں تجھے؟ وہ بگڑی تھی۔ ایک تو نانو، آپ بزرگوں میں یہی خرابی ہے، نوجوان نسل کی ہر بات کو الٹے رنگ میں لیتی ہیں۔ حالانکہ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر اس بار آپ جائیں گی تو میں بھی ساتھ چلوں گی۔ اس نے منہ بسوڑا۔ شفا پہلے بھی چھٹیوں میں پاکستان آتی رہی ہے، وہ نانو کے ساتھ گاؤں بھی گئی ہے۔ نہ بی بی، مجھے معاف رکھو، پچھلے سال بھی تم گئی تھی اور میرے سارے کبوتر طوطے سب اڑا دیے تھے۔ تم نے نانی کو وہ رخ فرسا حادثہ یاد تھا؟ شفا یاد کر کے ہنسی تھی۔ سچ نانو، آزادی پا کر سب پرندے کس قدر خوش تھے۔ ایک بار بھی مڑ کر آپ کی طرف نہیں دیکھا۔ کہیں آپ پھر پکڑ لیتی۔ آزادی تو سب کو پیاری ہوتی ہے نا؟ اس نے معصومیت سے گردن ہلاتے ہوئے انہیں بتایا۔ دفعہ میرے ساتھ اتنے محنت اور شوق سے پالے پرندے اڑا ڈالے، اور نام کر دیا ثواب کا کہ سب پرندے اڑنے کے بعد دعائیں دے رہے تھے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، آپ کو کہاں، وہ تو مجھے دعائیں دے رہے تھے، آخر آزاد بھی میں نے کیا تھا۔ اس نے کالر اکڑائے۔ اور اس وقت تو تم میرا نام لے رہی تھی۔ وہ یکدم بگڑی۔ تو اس وقت آپ رو رہی تھی نا؟ شفا کو اپنے الفاظ یاد آئے تو وہ اور ہنسی۔ بس کر چکی کھیکی۔ نانو، اس بات کو چھوڑیے، یہ بتائیے پھر میں ڈیڈی سے بات کروں گاؤں جانے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے گئی تھی تو میرے کبوتر اور طوطے اڑا ڈالے تھے، آپ جاؤ گے تو خبر نہیں، میری مرغیاں اور مرغے آزاد کر ڈالو۔ تم سے کوئی بات نہیں ہے۔ سب ان کی باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ مرغیاں اور مرغے بے وفا تھوڑی ہوتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں لوٹ کر گھر ہی آتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی زبردستی گھر لے جانے کی کوشش نہ کری تو شفا نے مزے سے کہا۔ لوڑ سن لو، انہوں نے شفا کو گھورا۔ نانو، مرغیاں اور مرغے تو ویسے بھی کام آتے ہیں، ان کے گوشت سے کئی ڈشیں تیار ہوتی ہیں۔ وہ جانتی تھی نانو کو اپنے جانوروں سے کتنا پیار ہے، اسی لیے ان کو تنگ کرنے کے لیے ایسے باتیں کر رہی تھی۔ کم بخت، تو میری معصوم مرغیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے ایک ہاتھ اس کی کمر پر رسید کیا۔ ہائے نانو، اس عمر میں بھی آپ کی طاقت، کمر سہلاتے ہوئے اس نے منہ بنایا۔ کیوں نہ ہوگی بھلا، انواع اقسام کی جڑی بوٹیاں روز پسوا کر کھائی ہیں، اصلی گھی کے ساتھ، نصرت بیگم نے فخری انداز میں بتایا۔ پچھلے سال جب میں گئی تھی تو مجھے روز نئی سبزی پکوا کر میرے سامنے رکھتی تھی، اور ارشاد فرماتی تھی کہ سارے وٹامنز انہی میں ہوتے ہیں۔ تو کیا غلط کہتی تھی؟ یہ موئے ٹی وی میں کوئی پروگرام کرتے ہیں، اسی میں کسی سے سنا تھا میں نے۔ پھر بھی نانو، یہ آپ کی پالتو مرغیاں مرغے کس کام آئیں گے؟ بھلا ان میں بھی تو بڑے وٹامنز ہوتے ہیں، اس نے شرارت سے کہا۔
خبردار جو اب تو نے ان کا نام لیا۔ انہوں نے آنکھیں نکال کر بولی، چلیے آپ ناراض ہوتی ہیں تو نہیں لیتی، یہ بتائیے اپنے بکرے کو کس عید پر حلال کر رہی ہیں؟ اس نے موضوع چینج کیا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، تھوڑا بڑا ہو جائے، اگلے سال قربانی کروں گی۔ انہوں نے اپنا ارادہ بتایا۔ 100 سال کا تو ہو چکا ہوگا، پچھلے سال جب میں گاؤں گئی تھی تو آپ اس کے بالوں میں مہندی لگا کر رنگ کر رہی تھی۔ شفا نے ہنستے ہوئے کہا، وہ تو اس لیے لگا رہی تھی کہ سامنے والی نسین کے بکرے اور ہمارے بکرے رنگ ایک جیسا تھا، اس لیے کبھی بچے باہر لے جاتے تو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس کی شرارت سے قطع نظر انتہائی سنجیدگی سے بتا رہی تھی، خیر یہ تو آپ رہنے ہی دیں نانو، آپ کا بکرا انتہائی بدتمیز اور گستاخ قسم کا تھا۔ ہر آنے والے مہمان کو اس کے سینگوں سے پہلے مصافحہ کرنا پڑتا تھا، پھر گھر والوں کی صورت دیکھنا نصیب ہوتی تھی۔ اسے وہ ہولناک منظر یاد آ گیا تھا جب وہ گھر پہنچی تھی۔ صحن میں پھرتے گستاخ بے صبر بکرے نے زوردار ٹکر سے اس کا استقبال کیا تھا۔ بہت سمجھدار ہے میرا شابو، ہر کسی کو گھر میں گھسنے نہیں دیتا، وہ خوشی سے پھولتے ہوئے بتا رہی تھی۔ چلو بچیوں، بہت باتیں ہوگی، اب میں سونے جا رہی ہوں۔ بڑھاپے کی نیند تو بس اسی لیے نہیں آئی۔ ان کے جانے کے بعد ایک ایک کر کے سب سونے چلے گئے۔ اندھیرے کمرے میں وہ صوفے پر بیٹھا ابھی بھی گلاس پر گلاس چڑھا رہا تھا۔ پوری رات ڈرنک کرنے کے بعد بھی اس کی ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں لگی تھی۔ علیزے کے جانے کے بعد اپنے کمرے کی ہر چیز توڑنے کے بعد بیٹھا ڈرنک کر رہا تھا۔ شام سے اب تک ہزاروں فون آ چکے تھے اس کے بابا شبیر علی خان کے، وہ اس پر شدید برہم تھے۔ میٹنگ نہ اٹینڈ کرنے پر، اگر وہ ضروری کام کی وجہ سے اسلام آباد نہیں ہوتے تو وہ اب تک فارم ہاؤس پہنچ چکے ہوتے، مگر افسوس وہ کال کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ علیزے تم، اس نے اپنے نشے کی زیادتی سے سرخ انگارہ آنکھیں اٹھا کر سامنے کھڑی علیزے کو حیرت سے دیکھا۔ علیزے تم آ گئی نا، مجھے پتا تھا تمہیں بھی پوری رات نیند نہیں آئی نہ، دیکھو میں بھی نہیں سویا تمہیں تکلیف دے کر۔ یار سوری نام، اچھا کان پکڑ لیتا ہوں میں، اب تو معاف کر دو۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا اور علیزے کے پاس آیا۔ جیسے ہی علیزے کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو وہ غائب ہوگی، کیونکہ یہ اس کا وہم تھا۔ علیزے کہاں گئے تم میری علیزے؟ زیغم پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ٹیرس کے ریلنگ پر جھکا تو کب سے چپ چاپ کھڑے شیر خان نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ خان کوئی نہیں ہے وہاں، اندر چلیے آپ۔ نہیں میں نہیں جاؤں گا، تم بس میری علیزے کو ڈھونڈ کے دو۔ وہ اسے اپنا آپ چھڑوانے لگا۔ زیغم کو کوئی ہوش نہیں تھا، وہ کیا کر رہا ہے کیا بول رہا ہے، اس پر نشہ طاری ہو رہا تھا۔ شیر خان نے بڑی مشکل سے اسے زبردستی لا کر بیڈ پر لٹایا تو وہ نیند میں جا کر بھی بار بار علیزے کا ہی نام لے رہا تھا۔ شیر خان بے بس اپنے خان کو دیکھ رہا تھا۔ شیر کی طرح دھاڑنے والا نہ جانے کیوں اکیلا لڑ کر میڈل حاصل کرنے والی باکسنگ چیمپئن کو آج عشق نے کس حال میں پہنچا دیا۔ علیزے کے جانے کے بعد اپنے کمرے کی ہر چیز توڑنے کے بعد بیٹھا ڈرنک کر رہا تھا۔ شام سے اب تک ہزاروں فون آ چکے تھے اس کے بابا شیر علی خان کے، یہ وہ اس پر شدید برہم تھے۔ میٹنگ نہ اٹینڈ کرنے پر، اگر وہ ضروری کام کی وجہ سے اسلام آباد نہیں ہوتے تو اب تک فارم ہاؤس پہنچ چکے ہوتے، مگر افسوس وہ کال کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آج شفا تحریم و ماضی اور مامی شاپنگ پر گئی تھی، کیونکہ وہ دونوں بہنیں نانی کے ساتھ گاؤں جا رہی تھی، جس کی وجہ سے شفا صاحب کو زبردستی ساتھ لے گی، مگر علیزے نے انکار کر دیا۔ اس وقت اسائنمنٹ مکمل کرنے کی تھا، وہ اکیلی ہی گھر میں تھی کیونکہ نصرت بیگم اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے کام مکمل کر کے شاور لیا، پھر نوری کو چائے کا کہہ کر لان میں چلی آئی۔ پائپ اٹھا کر وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی، تب ڈور بیل کی آواز آئی۔ نہ جانے چوکیدار کہاں تھا، مسلسل ہوتی بیل پر اس نے گیٹ کھولا اور باہر کھڑے زیغم جار کو مسکراتے دیکھا۔ اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی تم یہاں اس وقت؟ وہ بولی نہیں تھی، اس کی زیادتی اب یہاں اس کے گھر تک آ گیا۔ وہ ایک ہفتے سے یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی ہو؟ وہ مطمئن انداز میں کار کے بون سے ٹیک لگائے اس طرح حساب پوچھا تھا جیسے وہ اسے اپنا گارڈ مقرر کر کے بھول گئی ہو۔ اس کو دیکھ کر دل میں لگی آگ پر جیسے پھول برسائی ہو کسی نے۔ تم سے مطلب کیوں آئے ہو یہاں؟ اس نے خشک لہجے میں قدر ناگواری سے پوچھا۔ وائٹ ڈیلی ڈالے ٹراؤزر پینٹ شرٹ میں نکھرے غصے کے سرخی چہرے سے جھلکاتی قدر لکھے انداز میں اس سے پوچھتی، اسے ہمیشہ سے زیادہ اچھی لگی۔ یہ انسانی فطرت ہے، جو شے اس کے دسترس سے نہیں، دسترس سے جتنی دور ہو وہ لا حاصل نظر آتی ہے اور اسے حاصل کرنے کی اتنی ہی سعی کرتا ہے۔
تمہیں دیکھنے وہ اس سے گیر سے ہٹا کر خود بڑے استحقاق سے اندر آ گیا۔ یہ تم کہاں چلے آئے ہو؟ گھر میں کوئی نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں۔ سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے فرصت سے اس کو دیکھنے لگا جیسے کہ اس کا فرض اولین ہو۔ علیزے نے اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھا، اس کا بازو پکڑ کر گھر کے پیچھے کی سائڈ لے گئی جہاں پرانا غیر ضروری سامان وغیرہ رکھا جاتا تھا اور کسی کا آنا جانا بھی نہیں تھا۔ علیزے کو نصرت بیگم کا ڈر تھا کہ وہ تو ویسے بھی بہانہ ڈھونڈتی تھی اسے بدنام کرنے کا۔ میں کئی بار بتا چکی ہوں، مجھے اس قسم کی جذباتی فضول حرکتیں اور باتیں پسند نہیں، اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ پھر کن جذبوں سے متاثر ہوتی ہو تم یہ بتاؤ؟ بڑی بے نیازی والا لاپرواہی سے اسے علیزے کو دیوار سے لگا کر دائیں بائیں ہاتھ لا کر اس کا رستہ مکمل بند کر کے پوچھا تھا۔ جس جذبے کی تم بات کرتے ہو میں اس جذبے کی کبھی پذیرائی نہیں کر سکتی۔ یہ وہ حسین دھوکہ اور سراب ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ علیزے نے دور ہونا چاہا مگر یہ ممکن نہیں ہوا۔ سب محبت کو کھیل نہیں سمجھتے۔ اس کے خطرہ آمیز لفظوں پر اس کا چہرہ دھواں ہونے لگا۔ اس کا جی چاہا اس نازک کان سی گڑیا کو اٹھا کر اتنی زور سے فرش پر پٹے کہ وہ ٹوٹ کر بکھر جائے، تب اسے اندازہ ہو کہ کسی کا نازک دل ٹوٹا ہے تو کیا حشر برپا ہوتا ہے۔